الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ ومن والاه اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في حديث الذي رواه أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواہ البخاری و مسلم رحمہم اللہ۔ محترم حضرات، یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے یہ 40 نووی کی چوتھی روایت ہے، اور حدیث یہ بھی وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پاک کے کلمات، اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کی تفسیر سب اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں، جبکہ احادیث نبویہ کے معانی اور مفہوم اللہ کی جانب سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء کر دیے جاتے ہیں۔ البتہ الفاظ اور تعبیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت پر اجر و ثواب ہے، احادیث نبویہ کے پڑھنے پر نہیں، اس کے عمل پر اجر و ثواب ہے۔ صرف کوئی پڑھ رہا ہو تو پڑھنے پر وہ اجر و ثواب نہیں، جو قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں ویسا نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک متواتر نقل ہوتا چلا آیا ہے، جبکہ احادیث نبویہ متواتر نقل ہوتے ہوئے نہیں آئے۔ کچھ روایتیں ہیں جو تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں، بقیہ بعض اس میں مشہور ہیں، بعض عزیز ہیں، بعض غریب ہیں۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کا کلام ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر ہیں، یہ بھی وحی ہیں۔ دلیل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی خواہش سے آپ کچھ نہیں بولتے، یہ تو وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اسی لیے کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ سائل نے آپ سے سوال کیا تو آپ خاموش رہتے تھے، اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، اور آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو جاتی، اور پھر وحی کے نزول کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ پوچھتے سائل کہاں ہے۔ ایک صاحب نے عمرہ کے تعلق سے سوال کیا تو آپ اس پر خاموش رہے۔ ایسے ہی کئی مواقع پر لوگوں نے سوال کیا، آپ خاموش رہے، وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا گیا تو آپ نے خبر دے دی۔ تو یہ احادیث مبارکہ قرآن پاک کی تفسیر ہیں، جب تک ان کی روشنی میں قرآن پاک کو سمجھا نہیں جائے گا، قرآن پاک کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ عقل سے کورے اور محروم ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن پاک کافی ہے، جو یہ کہتے ہیں قرآن پاک کافی ہے، وہ 2 قدم بھی نہیں چل سکتے۔ شہادت کے سلسلے میں، صلاۃ کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے سلسلے میں، صوم کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں، میراث کے سلسلے میں، حقوق و معاملات کے سلسلے میں، بیع و شراء کے سلسلے میں، کسی بھی سلسلے میں وہ 2 قدم نہیں چل سکتے، کسی بھی سلسلے میں 2 قدم نہیں چل سکتے۔ لیکن یہ ان کا بیجا غرور، ان کا تکبر، ان کا عناد، ان کی گمراہی ہے
جو یہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، یقین جانیے کہ ایسے لوگوں کا اسلام سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ حدیثوں کو نہ لینا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے، اور جو رسالت کا انکار کر دے وہ بھلا مومن کب ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بھی متلو ہیں، قرآن یہ بھی وحی ہیں۔ قرآن پاک متلو یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیثوں کی تلاوت نہیں ہوتی۔ 40 کے تعلق سے میں نے شروع ہی میں بتا دیا ہے کہ 40 حدیثوں پر جو عمل کرے، انہیں یاد کر لے، دوسروں تک پہنچائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے ہے۔ اسی 40 کی یہ چوتھی روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں کیا ہے؟ آدمی کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ یقیناً تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں، تو جس نے اللہ کے راستے میں دیا، خرچ کیا اور دین کی تصدیق کی، ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے پر چلنا آسان کر دیتے ہیں، اور جس نے دین کو جھٹلایا اور بخیلی کی، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخیلی کی اور دین کو، حسنہ یہاں ہدایت، دین، شریعت، اس کو جھٹلایا، کتاب و سنت کو جھٹلایا، تو ہم اس کے لیے گمراہی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، وہ گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ تو آدمی جو کچھ عمل کر رہا ہے، اگر وہ شروع سے نیک نیتی کے ساتھ عمل کرتا ہے، جنت والوں کے عمل خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، جذبہ صالح کے ساتھ کرتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو امید ہے کہ حسن خاتمہ کی توفیق دے دیتا ہے، آخر تک وہ اچھے عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ نیک عمل، لیکن وہ اچھے جذبے سے نہیں کرتا، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، کسی اور نیت سے کر رہا ہے، تو آخر میں جا کر کے اس کا وہ معاملہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے کام کر دیتا ہے جو جہنم والوں کے ہوتا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص ہے، وہ برائیوں میں مبتلا ہے، لیکن اس کے دل میں ہدایت کی چنگاری روشن ہے، وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا رہتا ہے، اور اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، اسے ہدایت کی توفیق مل جاتی ہے، جنت والوں کے کام کی توفیق مل جاتی ہے، اور وہ عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں وہ باتیں بتائی ہیں جو انسانی پہنچ سے باہر ہے۔ یہ باتیں بھی آپ کے نبوت کے سچائی پر دلیل ہیں، صداقت پر دلیل ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق ہونے کی خبر دی، اور یہ کہ جو آپ نے بتایا ہے اس میں آپ مصدوق ہیں، آپ صادق بھی ہیں اور آپ مصدوق بھی ہیں۔ صادق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو خبر دیا ہے، خبر دینے میں سچے ہیں، اور جو وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے وہ صحیح طور پہ نازل ہو رہی ہے، ایک سچے پر نازل ہو رہی، مصدوق ہیں۔ اور پھر آپ نے انسانی خلقت کا تذکرہ کیا ہے، انسان کی تخلیقی مراحل کا، کہ آدمی نطفے کی شکل میں ہے، پھر علقہ کی شکل میں ہے، پھر مضغہ کی شکل میں ہے، پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اور پھر اس کے جو ہے گوشت پوست میں ہڈیاں اگاتی ہیں، اعضاء بن جاتے ہیں، پھر تندرست و توانا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اس وقت بتائیں جب طب اتنی ترقی پر نہیں تھا، اور آج بھی ماڈرن میڈیکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سامنے بونا ہے۔ آپ کی تعلیم سے ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکا ہے۔ آپ نے جو کچھ بتایا ہے، طب کے جو اصول آپ نے بتائے ہیں، محدثین نے کتاب الطب میں جمع کر دیا ہے۔ آج بھی ماڈرن پیتھی، انگریزی، وہ بھی اس سے نہیں آگے جا سکا، چہ جائے کہ اور پیتھی۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر اور آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کو صاحب النعلین کہا جاتا ہے، صاحب الوسادہ،
جہاں جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے رہتے، آپ کسی مجلس میں بیٹھ گئے تو آپ کا جوتا اٹھا کر بغل میں رکھ لیتے، آپ کا تکیہ ہمیشہ لیے رہتے تھے، کہیں بیٹھنے کا آپ ارادہ فرماتے تکیہ رکھ دیتے، آپ اس پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. اسی لیے ان کو صاحب النعلین اور صاحب الوسادہ کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی جنت کی بشارت دی تھی. دبلی پتلی ٹانگوں والے تھے، آپ نے فرمایا کہ ان کی ٹانگوں کو جو تم بہت دبلی پتلی دیکھتے ہو، کل نامہ اعمال میں یہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور آپ سچے ہیں، صادق اور مصدوق ہیں. کیا فرمایا آپ نے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے، اس کی خلقت کو، اس کی تخلیق کو جمع کیا جاتا ہے، 40 دن تک نطفہ کی شکل میں پڑا رہتا ہے اور وہ نطفہ رحم میں جا کر کے جم جاتا ہے. پھر وہی نطفہ 40 دن تک جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے. پھر وہی نطفہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں آ جاتا ہے. یہ 120 دن ہو گئے اور 4 مہینے مکمل ہو گئے. اب 4 مہینے کے بعد پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ روح پھونک دیتا ہے. 4 مہینے سے پہلے اگر کسی کے یہاں اسقاط ہو گیا یا کسی کو کوئی شدید بیماری لاحق ہو گئی اور 4 مہینے سے پہلے ابارشن کی ضرورت پڑ گئی، اسقاط کی ضرورت پڑ گئی، تو مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ابھی اس میں روح واقع نہیں ہوئی، روح پڑی نہیں ہے اور ابھی وہ خلقت کے مراحل میں ہے. لیکن 4 مہینے کے بعد جب روح پھونک دی جاتی ہے تو پھر فقہا اور محدثین کا ایک بڑا گروہ ہے اور راجح بات بھی یہی ہے، پھر کسی بھی صورت میں اسے ابارشن نہیں کیا جا سکتا، حمل کو ضائع نہیں کروایا جا سکتا. یہاں تک کہ کچھ لوگ اشکال پیش کرتے ہیں کہ صاحب اگر ماں کی زندگی خطرے میں ہو، بھئی ماں کی زندگی خطرے میں ہے تو بچے کی زندگی بھی خطرے میں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ماں کی زندگی معلوم ہے اور ابھی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی زندگی معلوم نہیں ہے، اس لیے ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہماری اپنی طرف سے ہمارا اشکال ہے. اللہ رب العزت کے ہاں کیا پتہ ہے، بچے کا آپ نے ابارشن کروا دیا اور ماں بھی نہیں رہی، ایسا بھی ہو جاتا ہے. کچھ تھوڑے سے لوگ اجازت دیتے ہیں. بہرحال جب وہ 120 دن اور 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، فیرسل الیہ الملک، فرشتے کو اس رحم کی طرف، اس جو ہے جنین کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. فینفخ فیہ الروح، وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے. اب اس فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے. وہ فرشتہ اس بچے کی رزق لکھ دیتا ہے، اسی وقت رزق لکھ دی جاتی ہے. ہمارے اور آپ کے دل میں یہ بات ہو، اور یہ ہونا چاہیے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں، حدثنا الصادق المصدوق، ہم سے سچے نے یہ کہا ہے اور جو خبر دے رہے ہیں وہ سچ ہے. اگر ہمارے دل میں خدا نخواستہ یہ ہو پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، تو ہمارے ایمان کا سوال پیدا ہوگا. اور جب ہم نے کھلے دل سے تسلیم کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے وہ سچ ہے، تو پھر رزق کے سلسلے میں ہم کو سوچنا چاہیے. پھر ناجائز طریقے، غلط طریقے، حرام طریقے اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فرشتے نے اسی وقت لکھ دیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ پر مقرر ہے، لکھ دیا گیا ہے. تو وہی کہا گیا، اس کا رزق لکھ دیا گیا اور اس کی مدت عمر لکھ دی گئی. نہ اس سے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُ اللَّهِ لَا يَسْتَأْخِرُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک پل پہلے نہ ایک پل بعد، یہ لکھ دی گئی ہے، قطعی ہے، حتمی ہے. ہاں اب یہ کہا گیا کہ دعاؤں سے جو ہے وہ برکت ہوتی ہے، یا تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کی عمر میں بڑھوتری ہو، چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. تو عمر میں بڑھوتری کا مطلب یہی ہے کہ ایک آدمی ہے، ایک دن میں جو کام کرتا ہے، بسا اوقات دوسرا آدمی وہی کام دوپہر تک انجام دے لیتا ہے،
اللہ اس کے عمر میں برکت دے، وقت میں برکت دے دیتا ہے، اچھے انداز میں کر لیتا ہے، اسے توفیق مل جاتی ہے تو اس کی مدت لکھ دی جاتی ہے اور اس کے عمل کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کیا کیا عمل کرے گا، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، لکھ دیا گیا کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے۔ اب کوئی یہ سوچنے لگے کہ صاحب جب لکھ دیا گیا ہے تو پھر آدمی کیا فائدہ، لیکن ہر آدمی تو خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے۔ ایک بچے کے تعلق سے یہ پتہ ہے فیل ہو جائے گا، لیکن کیا وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے؟ اس کے ماں باپ اس پر دباؤ بناتے ہیں، بہن بھائی دباؤ بناتے ہیں، وہ خود بھی پڑھتا ہے، اتفاق فیل ہو گیا۔ تو ایسے یہ کسی کے اس پر لکھا نہیں ہے کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت، آدمی اپنے سے اچھا کرنے میں لگا رہتا ہے، اب وہ اچھا کرے اللہ اس کی توفیق دے دے گا۔ اور اس کے بعد کیا کہا گیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم میں سے کوئی جنت والوں کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ رہ جاتا ہے، اس شخص اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ رہ گیا کہ اس پر وہ لکھا ہوا غالب آ گیا اور وہ جہنم والوں کا عمل کر دیتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایسے ایک شخص جہنم والوں کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ باقی رہ گیا کہ اس پر تقدیر غالب آ گئی اور اللہ اسے جنت والوں کے کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، جنت والوں کا کام کرنے لگتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ اشکال ہوا کہ آدمی جب زندگی بھر جنت والوں کے کام کرتا رہا تو کیسے وہ جہنم والوں کا کام کرنے لگے؟ وہاں یہی بات کہی گئی کہ نیت پر ہے، جذبہ صالح پر ہے۔ آدمی جنت والوں کے کام کر تو رہا تھا لیکن اس کی نیت میں کھوٹ تھا، اس کے طریقے میں کھوٹ تھا، یا اسی طریقے سے وہ جو کام کیے جا رہا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے ورنہ قرآن پاک نے تو صراحت کی ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، رہا وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور نیکی کی، دین و شریعت کی، کتاب و سنت کی تصدیق کرتا رہا تو اور عمل کرتا رہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اسے نیکیوں کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اسی لیے ہمیں اور آپ کو حسن نیت اور حسن خاتمہ کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ آج کا دن یہ ہمارا آخری دن ہے، اس لیے ہم اس دن میں، اس روزے میں، رمضان کے قیام میں اور تراویح میں ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، یہ سمجھ کر کے کہ یہ گویا آخری عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو یا مسافر ہو، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو اور شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اگر ہماری زندگیاں اس انداز میں گزرنے لگیں تو یقیناً دنیا میں رہتے ہوئے آدمی جنت کا آئینہ اور جنت کا شاہکار ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھلائیوں کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حصے میں کشادہ رزق لکھ دے، ہمارے حصے میں عمل صالح لکھ دے، ہمارے حصے میں حسن خاتمہ لکھ دے، ہمارے حصے میں جنتیوں کا عمل لکھ دے، ہمیں جہنمیوں کے عمل سے کوسوں دور کر دے، ہمیں جہنمیوں کے عمل سے بچا لے۔ اللہ ہمیں حسن خاتمہ اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔